کیا تم نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں؟ کیا کبھی تم نے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت مانگی ہے؟ کیا کبھی رات کے سناٹے میں جب دنیا خوابوں میں گم ہو جاتی ہے تم نے اپنے رب کو پکارا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے دل کے زخموں کو اللہ کے حضور رکھا اور کہا یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتی ہوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر ایک کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تلاش کرنا پڑتا ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے والی ہوں، نہیں دراصل دکھانے والی ہوں، جو انہی سوالوں کی تلاش میں تھی۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ یہ ایک سفر ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف، بے چینی سے سکون کی طرف، اور سب سے بڑھ کر دنیا کی محبتوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی محبت پانے کی طرف۔ ایک رات جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، تب ایک کمرے کی ہلکی سی روشنی میں وہ جاگ رہی تھی۔ وہ اٹھ گئی تھی، جیسے کسی نے اس کے دل کو چھو لیا ہو، جیسے کسی نے اس کے اندر سے آواز دی ہو کہ اٹھ جاؤ، اب وقت آ گیا ہے۔ اس نے چادر اوڑھی اور اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہ کوئی رسمی دعا، نہ کوئی مانگی ہوئی چیز، بس دل کی ایک ہی پکار تھی، ایک بے قراری، ایک تشنگی۔ یا اللہ میں تجھ سے محبت چاہتی ہوں، صرف تیری، بے لوث، بے غرض، صرف تیری رضا کے لیے۔ وہ لڑکی عام سی تھی، نہ کوئی خاص مقام، نہ ہی کوئی بڑے خواب، لیکن اس کے اندر ایک آگ تھی، ایک خلش تھی جو اسے ہر دن جلا رہی تھی۔ دنیا کے تعلقات، محبتیں، چاہتے، سب وقتی لگنے لگا تھا۔ زندگی ایک معمول پر چل رہی تھی، لیکن دل بے قرار تھا۔ وہ ہنستی، بولتی، سب کے ساتھ گھلتی ملتی، لیکن اندر سے خالی تھی۔ وہ سوچتی آخر کیا کمی ہے، سب کچھ تو ہے، پھر دل کیوں بے چین ہے۔ ایک دن اس نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی۔ کسی عالم نے کہا جب تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ کی محبت مانگو، اس سے دعا کرو، وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا۔ یہ الفاظ اس کے دل پر نقش ہو گئے۔ اس رات پہلی بار اس نے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، بس تو چاہیے۔ اے میرے رب، تم محبتوں کا رب ہے، تم مجھے میری اس دنیاوی محبت سے نواز دے۔ اے اللہ میں جس انسان سے محبت کرتی ہوں اس کو میرے نصیب میں کر دے۔ اس کے بعد ہر رات وہ تہجد کے لیے اٹھتی۔ پہلے تو دل حاضر نہیں ہوتا تھا، آنکھیں بوجھل ہوتی، لیکن وہ استقامت کے ساتھ لگی رہتی۔ کبھی روتی، کبھی خاموش بیٹھ جاتی، کبھی صرف اللہ کا نام لیتی۔ دعا کا ایک ہی جملہ ہوتا، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنی محبت دے، مجھے اپنے محبت کے صدقے اس انسان کی محبت دے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں سکون اترنے لگا۔ اسے لگنے لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ ہے، اسے سن رہا ہے۔ ایک دن اس نے دل میں ارادہ کیا کہ قرآن ترجمے سے پڑھے گی۔ جیسے جیسے وہ آیات پڑھتی گئی دل ہلتا گیا۔ ایک دن سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت اس کے دل پر گویا چاقو کی طرح چلی۔ وہ چیخ اٹھی دل ہی دل میں، یا اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے۔ اب وہ روز قرآن پڑھتی تھی۔ جیسے جیسے دل صاف ہوتا گیا، اللہ سے تعلق اور گہرا ہوتا گیا، اس انسان کی محبت اس کے دل میں اور سکون نازل کرنے لگی۔ اس شخص کو پانے کی خواہش اور بڑھنے لگی۔ اس شخص کو پانے کی امید اس کے اندر اس قدر بڑھ گئی کہ اب اس کا دل بے سکون نہیں ہوتا تھا، اب اس کا دل وسوسوں میں نہیں ڈوبتا تھا۔ اسے لگتا تھا، اس کا دل کہتا تھا، اسے اس کی تہجد کی نمازیں کہتی تھیں، اسے اس کی تہجد کے سجدے یہ سکون دیتے تھے کہ وہ انسان اس کے دل میں، اس کے نصیب میں ایک دن ضرور آئے گا۔ ایک دن وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے رو پڑی، وہ گناہ، وہ غفلت، وہ وقت جو برباد کر دیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، سچے دل سے توبہ کی۔
جب اس نے اس شخص سے محبت کی تھی تو وہ بھٹک گئی تھی، وہ اپنے اللہ سے اس کو نہیں مانگتی تھی، وہ اسے دنیا والوں سے مانگتی تھی، وہ دنیا کے سہاروں پہ جیتی تھی۔ جب وہ شخص اس سے الگ ہوا، اس سے جدا ہوا، تب اسے اپنا رب یاد آ گیا، اور جب وہ اپنے رب کے سامنے گئی، اس نے اپنے اللہ سے اس شخص کو مانگا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کی تہجد کی نمازوں کا صلہ ملنے لگا، اس کے سجدے رائگاں نہیں گئے بلکہ ان کا صلہ پانے لگے، اس کے آنسو اب خوشیوں میں بدلنے لگے تھے، اس کی تمام مشکلات حل ہونے لگی تھی۔ وہ شخص جو اس سے دور ہو گیا تھا، اس کے درمیان آنے والی تمام مشکلات اب ختم ہونے لگی تھی، اب اس کا دل چین پانے لگا تھا، اب اس کو سکون ملنے لگا تھا۔ اس کا رب اس کے دل میں یہ قرار ڈالنے لگا تھا کہ آج نہیں تو کل تیرا رب تجھے ضرور تیری محبت سے نواز دے گا۔ اب اس کی دعائیں بھی بدل گئیں، وہ دنیا کی نہیں مانگتی تھی، وہ بس کہتی تھی، یا اللہ میرا دل تیرے ساتھ جڑ جائے، تو ناراض نہ ہو، بس مجھے اپنی رضا دے دے۔ جب تو راضی ہو جائے گا تو جب تو راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی راضی ہو جائے گی۔ جب تیری محبت نصیب بن جائے گی تو دنیا کی محبتیں خود بخود میری جھولی میں آ جائیں گی۔ جب تو ساتھ ہے تو دنیا کا ہر ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ لوگ پوچھتے کیا چاہتی ہو زندگی سے؟ وہ مسکرا کر کہتی بس اللہ کی محبت، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا کہ جس کو اللہ کی محبت مل جائے تو دنیاوی محبتیں اس کے قدموں تلے آ جاتی ہیں۔ اس کو پتا تھا جسے رب کی رضا مل جائے تو دنیا خود بخود اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ اس کے سفر میں مشکلات بھی آئیں، تنہائیاں، غلط فہمیاں، لوگوں کی باتیں، لیکن اس نے صبر کیا۔ ہر آزمائش میں وہ کہتی یا اللہ مجھے استقامت دے، تو نے بلایا ہے تو ہی تھام لے۔ اللہ نے تھاما بھی، اسے ہر موڑ پر ایسی مدد ملی جو اس نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ دل میں ایک سکون ہے، خاموشی میں ایک مٹھاس ہے۔ وہ کہتی مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو چاہا وہ مل گیا، اللہ کا قرب مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کا ساتھ مل گیا، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو دنیا کی محبت خود مل جاتی ہے۔ جس کو رب کا ساتھ مل جائے اس کو دنیاوی ساتھ خود بخود مل جاتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی اپنے اللہ سے اپنی محبت مانگیں گی؟ میں جانتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو پہ اسی لیے آئی ہیں کیونکہ آپ بھی کسی نہ کسی انسان سے محبت کرتی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے دل کی بے چینیوں کو، اسی لیے میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کی محبتیں آپ کے نصیب میں کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔